اس کے پیارے رسول کی رضا کی خاطر چند باتیں آپ کی خدمت میں مختصر میں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری، دکھاوے، بناوٹ، تصنع سے اللہ ہم سب کو ہر معاملے میں بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں اچھے عمل نیک نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت سورۃ الانعام کے اندر 7واں پارہ آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور فرمایا بے شک پچھلا گھر خیر بہتر ہے للذین ان کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں کچھ سمجھ نہیں؟ اگر اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کے اس کی تفسیر اور اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے وقت کافی درکار چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس دنیا کی حقیقت کو بیان فرما دیا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ کی ذات مالک الملک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات واجب الوجود ہے۔ ہمارا وجود نہ ہو نظام نہیں رک سکتا، لیکن اللہ کے وجود کا ہونا واجب ہے۔ یہ الوہیت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اس کا وجود کائنات میں ہونا لازم ہے، متحقق ہے، قطعی ہے، یقینی ہے۔ ہمارا وجود لازمی نہیں، ہم حادث ہیں۔ حادث کہتے ہیں کسی وقت میں تھا کبھی نہیں ہے، پہلے نہیں تھے اب ہے، ایک وقت آئے گا نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی ذات ازل سے ہے ابد تک۔ اس کی ذات میں زوال نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی زوال ہے جو زائل ہو جانے والا وہ خدا نہیں، جو مٹ جانے والا وہ خدا نہیں۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ میرے اور آپ کا رب حی قیوم ہے۔ سب بولو ہمارا رب کیا ہے؟ حی القیوم۔ حی قیوم، زندہ ہے، قیوم ہمیشہ قائم ہے، اور اس کے کائنات کا وجود، اس نے دنیا کو جو بنایا ہے یہ اس کی مشیت ہے، لیکن اس کائنات کو بنا کر، اس دنیا کو بنا کر دنیا کی حقیقت کو خود خالق بیان فرما رہا ہے۔ یہ کسی مفسر کا قول نہیں ہے، کسی راوی کی حدیث نہیں ہے، کسی محدث کی بیان کر دی ہوئی حدیث نہیں ہے، سرکار کا فرمان بھی نہیں ہے، یہ تو رب کا قرآن ہے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے کہ دنیا جس کے لیے صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے صبح تک رات سوچتے ہیں تو سوچتے سوچتے بندے پیسے کی خاطر سو جاتے ہیں، اور ابھی آنکھ پوری بھی نہیں کھلتی تو پھر پیسہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب سے وہ استعمالی اس وقت سے لے کے آخری بسترے مرگ پر بھی چلا گیا، پیسے کی حوث اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ اس پیسے کی، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کچھ نہیں، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ تو کھیل کود ہے۔ یہ کیا ہے؟ کھیل کود۔ جس کو ہم نے سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ میرا مکان اچھا ہوگا تو میری زندگی اچھی گزرے گی، میری دکان اچھی ہوگی تو میری زندگی اچھی گزرے گی، میری کرسی اچھی ہوگی تو میری زندگی اچھی گزرے گی۔ ہم نے دیکھا کرسیاں بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، مکان بھی ہیں، بلڈنگیں بھی ہیں، ملکوں کے بھی مالک ہیں، لیکن سکون میسر نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، میرے بندو آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ باغ تو جہاں باغ لیں، کیا کر رہے ہیں؟ جہاں جانا چاہتے ہو باغ لیں۔ اللہ کی زمین سے کہاں نکلو گے؟ کیوں بھائی؟ سورہ الرحمن کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ ڈھنگو یا معشر الجن والانس
صرف انسان کو خطاب نہیں ہے، اے جن انسان کے گروہ نستطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، فرمایا اے انسان اور جن اور انسانوں کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت کا معنی کیا طاقت رکھتے ہو کس چیز کی؟ ان تنفذوا، نکل جاؤ. کدھر نکل جائے گی؟ من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے. فنفذوا، نکل جاؤ. اللہ خود فرماتا ہے تو چادرہ ترقی کر رہے پڑے جناب اوپر چلے گئے، ہم جناب مغربی ممالک کے برابر ہو گئے، ہم نے ترقی کر لی، ہمارا معیار ادھر ہے فرعونوں کی طرف. ہمارے ماڈل کون بنے ہوئے ہیں؟ بولو یار سارے کرتے سارے بول رہا نہیں تمہارا. ہمارے ماڈل رول ماڈل کون بنے ہوئے ہیں؟ جو وقت کے فرعون ہے، نمرود ہے. اللہ فرماتا ہے نکل جاؤ جہاں نکلنا چاہو، لا تنفذوا الا بسلطان، جہاں نکل جاؤ گے سلطنت میری ہے. سبحان اللہ، بے شک. امریکہ میں بھی سلطنت میرے نام کی ہے، پاکستان میں بھی سلطنت میرے مالک کی ہے. سبحان اللہ، بے شک، کیوں ہے جی نہیں؟ بے شک. کائنات جدھر دیکھیں گے، جہاں نکلنا چاہتے ہو نکل جاؤ، ترقی کر لو، پیسہ اکٹھا کر لو. فرمایا تم جہاں جانا چاہو، لا تنفذوا، جہاں نکل جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، اور بہتر آخرت بہتر کن کے لیے؟ وہ نہیں جو نماز ایک نہ پڑھے، قرآن کبھی قریب نہ جائے، کہتا پیسہ چاہے رشوت سے آئے، چاہے سود سے آئے، چاہے ڈنڈی بات سے آئے، چاہے ملاوٹ کرنے سے آئے، بھائی کا حق دبانے سے آئے، پیسہ آنا چاہیے. کیوں یہ ساری باتیں ہیں نا، پیسہ آنا چاہیے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یہ پیسہ دنیا کی کھیل ہے، تماشا ہے. بہترین آخرت کس کے لیے ہے؟ فرمایا یتقون، جو ڈرنے والے. اور ہے ڈرنے والے، ڈرنے والے جن کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک کے، جو آلسی رہتے ہیں، کسائی کرتے ہیں، مالک سے ڈرتے ہیں. فرمایا جس کے دل میں اللہ کا خوف جمع ہو جائے، اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جائے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. خوف دکان کا خوف ہوتا ہے، پیسے کا خوف ہوتا ہے، بیمار ہونے کا، بیماری کا خوف ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ کا خوف دل میں آ جائے، اللہ کہتا ہے نماز پڑھنے سے بھی جنت ملے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ تیری نماز میں ملاوٹ ہو. حج کرنے سے بھی جنت مل سکتی ہے اور ملتی بھی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ تو کسی کا حق بلا کر، رشوت کھا کے، سود لے کر اور دو نمبری کام کر کے تو حج کرنے چلا جائے، وہ حج تیرے منہ پہ مار دیا جائے. لیکن اگر اللہ کا خوف تیرے دل کے اندر پیدا ہو گیا تو چاہے کعبہ جائے، چاہے پاکستان رہے، رب اس خوف کی برکت سے تیری آخرت بہتر فرما دے. سبحان اللہ، بے شک. تو آخرت کی بہترین حج میں، نماز آپ کے نہ نماز میں نہ روزے میں کنفرم ہے. لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اس کے دل میں سب کچھ ہی ہوگا. سبحان اللہ، بے شک. اور آج ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں، دنیا کا خوف ہے. اللہ فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں سمجھ نہیں، شعور نہیں رکھتے؟ کتنے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں، اپنی ہاتھوں سے اس کو دفن کر کے آئے ہیں، اس کو غسل کو دیا ہے، کفن کو پہنایا ہے. اس سے بے بسی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ بندہ جو کہتا تھا میں چودھری ہوں، میں سیٹھ ہوں، یہ پلاس ہے، یہ فلاں ہے، وہ سیاسی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، مجھے بتاؤ یہ سارے وزٹنگ کارڈ جو ہوتے ہیں تو اللہ کا تعارف ہوتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے. مرنے کے بعد وہ نام لیتا ہے ناموں کو. کیوں بھائی؟ نہیں. ابھی بڑے سیانے ایک قبر سے بھی جا لکھ رہے ہیں، اگر تو پائے نہیں کہیں گے کیا میں لکھا تھا چودھری فلاں بن فلاں، الحاج فلاں بن فلاں، مر گیا پھر بھی کام نہیں چلے. لیکن جب کسی کا تعارف ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟
میت پڑی ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے. یہ جو آپ نے ٹکڑے بنائے ہیں نا، یہ میں نے بنائے ہیں، یہ مرنے تک ہے. یہ کہاں تک ہے؟ مرنے تک. میں خاک، ہم خاک ہیں اور خاک کی ماوا ہے. ہم مٹی سے پیدا کیے گئے اور مٹی کی طرف چلے جانا. یہ مٹی کی ڈھیری ہے، یہی ہماری انتہا ہے. لیکن فرمایا یہ بندہ تو وہی ہے جو مٹی بن جاتا ہے، جو انسان کے پیچھے رہ جاتا ہے، جو اس کا تعارف ہے، معاشرہ جس کو پہچانتا ہے، اس کے اچھے اخلاق ہیں. یہ نمازی تھا، یہ روزانہ تھا، یہ ہمسایہ اچھا تھا، یہ بہن سے اچھا سلوک کرتا تھا. یہ بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کے کردار، اس کا اخلاق، اس کی دنیا کی زندگی جو مسلمان سے اچھی گزری ہوگی، بندہ مر جاتا ہے، اس کے اخلاق قیامت تک زندہ رہتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اس بدن کو سنوارنے سے بہتر ہے انسان اپنے اخلاق کو سنوارے. افسوس یہی ہے آج ہم پارٹی کی ساری تربیت کرتے ہیں، پارٹی کو سارے سنوارتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخرت سنوارنے کی. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی حقیقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے، ایک مچھر، اب ایک مثال دینے کی بتا رہا ہوں، تو اللہ کبھی بھی کسی کافر کو ایک رزق کا ذرہ بھی نہ دیتا. اس کی ویلیو نہیں اللہ کی. اور محمد عربی سرکار علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے، اور اللہ کا اپنے محبوب کو اس حال میں رکھتا ہے نا تو سب سے بہتر حالت ہے. تو سرکار کس حالت میں دنیا سے گئے ہیں پتہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب سیدنا صدیق اکبر کس حال میں گئے ہیں؟ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر بلکہ سرکار کی ذات پر عرض کرتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب حضور کی بارگاہ میں آئے اور سرکار علیہ السلام اپنی کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے اور سرکار کے پہلو مبارک پہ وہ نشان پڑے ہوئے تھے. آپ ننگے جسم کبھی کسی چارپائی پر دیکھے نا، چاہے وہ سادہ وہ کیا کہتے ہیں پلاسٹر کی چارپائی کیوں نہ ہو، لیکن پٹھے کی چارپائی، کھجور کے جو ہے چٹائی اس پر بیٹھے تو اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کا جس میں اللہ ریشم سے زیادہ نرم ہے. صحابہ کہتے ہیں جب حضور سے ہاتھ ملاتے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ریشم ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور ٹھنڈک ایسے محسوس کرتے تھے جیسے برف کے اندر ہمارا ہاتھ لگ گیا ہے. اور خوشبو اتنی آتی تھی جو حضور کے جسم سے ملتا تھا، سارا دن اس کے جسم سے خوشبو آتی رہتی تھی. سبحان اللہ. لیکن سرکار لیٹے ہیں، عمر بن خطاب آئے تو رونا شروع کر دیا. فرمایا عمر کیا ماجرا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیسے کسریٰ کے بادشاہ عالی محلوم کے اندر آرام کریں اور اللہ کے محبوب کے جسم کے چٹائی کے نشان پڑے. اور حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ کس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے؟ ایک طرف محل ہے، بازار میں محل ہے لیکن ہے وہ آپ کا، اور دوسرے یہ جھونپڑا ہے لیکن پیچھے جنت کے دروازے کھلے ہیں. سبحان اللہ. حضور اگر چاہتے، حضور نے تو فقر کو پسند کیا نا اختیاری بات سمجھ آ رہی؟ فقر جو آپ نے اپنے معاملات کو پسند کیا نا، فقر کو، یہ آپ کا اختیاری تھا. اگر آپ چاہتے تو دنیا کی ہر چیز، سرکار مسجد نبی شریف کے اندر ہے، نماز کسوفیہ کسوف پڑھا رہے ہیں، سرکار نے قدم اٹھایا، ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے ہوئے. بخاری کی حدیث ہے، صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ آج نماز ماجرا دیکھا، نماز ہاتھ بڑھایا، قدم اٹھایا، پھر واپس آ گئے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں نے جب قدم اٹھایا نا تو میں جنت میں پہنچ گیا تھا. مدینے میں نماز پڑھا رہا تھا لیکن میں جنت پھر پہنچ گیا تو میرے سامنے انگوروں کا خوشہ تھا، انگور لٹک رہے تھے جنت کے. میں نے چاہا تو توڑوں اور اپنے غلاموں کو دے دوں، لیکن چونکہ جنت کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں ہو سکتا، قیامت تک لوگ کھاتے رہتے. میں نے پیچھے ہاتھ کیا، وہ غریب آقا جو قدم اٹھائے تو جنت پہنچ جائے. اس غریب آقا کے جسم پر جو چٹائی کے نشان پڑے. حضرت عمر کو فرمایا عمر تو اس بات کو پسند نہیں کرتا، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو چھوڑ کے کاروبار بند کر کے حجروں میں چلے جائیں یا جنگل میں نکل جائیں. نہیں، کاروبار کریں، اس کے حالات ہمارا اہم عبادت ہے، لیکن وہ
कौन सी दुकान है यार जो अल्लाह के जिक्र से तुझे गाफिल कर रही है? दुकान है, बाहर आए हैं, खड़े हैं, नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, जुमे के दिन दुकानें बंद नहीं करते, ऐसा कि नहीं? दोस्त बैठ के कपड़े मार रहे हैं, बिलियन ड्रम खेल रहे हैं, मस्जिद की दीवारों के साथ लिपटे हुए हैं, बातें सियासत हर चीज चल रही है। अल्लाह की तरफ से बुलावा है, एमपी एमएलए बुलाए, दावत की है, चाहे शराब पिलानी हो, उधर सारे बातें जाते हैं और रहमान कहते हैं या सलाम, जन्नत की तरफ आओ, भला की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। कहते नहीं जी, हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे भाई अभी वक्त है, आए पलट आए अपने मालिक की बारगाह में। अल्लाह फरमाता है जहां भी भागना चाहते हो भाग जाओ, आखिर आना मेरी गिरफ्त में है। वो कम अज कम कोशिश करिया करें कि जब नमाज का वक्त हो, कम से कम जिन्हें बंदे मस्जिद में ही बैठे हैं अही तो नियत कर सकते हैं करें, और सारी उम्र हो गई है नियत ही करने की, है कि नहीं? सारी उम्र हो गई अभी नियत ही करने हैं, काम करेंगे करेंगे नहीं फिर नहीं। नमाज हमारे को टाइम से नहीं पढ़ी जाती, इसलिए अल्लाह हम सबको 5 वक्त कम अज कम 5 वक्त नमाज हमें पाबंदी के साथ मस्जिद में आकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वरना दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है, जब बंदा फौत होता है फिर पछताता है और एक दफा सुभान अल्लाह कह लो, लेकिन अब मौका नहीं है। जिंदगी में आना एक बार, जिंदगी तो फिरा 2 बारी है, एक बारी मरण को बाद बता केगा क्या याद है, एक बारी फिर कर याद है, एक बारी लेकिन फिर वापसी नहीं की फिर इन जिंदगी संभाल लेंगे उतनी आखिरत बेहतर हो जाएगी, दोबारा मौका नहीं मिलना, कोई चांस नहीं, कोई जिंदगी नहीं, कोई सकली नहीं है, एक ही मौका है। इसलिए अल्लाह हम सबको अपने महबूब के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नियत फरमाए कुछ भी हो जाए, दुनिया के किसी कोने में चले जाए, और हजूर की उम्मत के लिए तो आसानी है, वरना जंगल में होना तो उसे ही नमाज पढ़ लो, सुभान अल्लाह, या अल्लाह पानी ना है तो फिर बताया मट्टी का तयम्मुम कर लो। पहलियां कौमां सन अगर नमाज पढ़नी तो गिरजे कलीसिया च जाना पैदा ही, ये मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है, अगर जंगल में हो, समान में हो, जमीन में हो, समुद्र की तह के अंदर हो, और जहां भी हो, तुम्हें किबला का नहीं पता, ताइए कौन कर लो, उधर कहो के तरह किबला है, उधर ही कर देगा, उधर नमाज को बोल सुभान अल्लाह। फिर भी ना पढ़ो तो मैं डंडे से नहीं है इस वास्ते अल्लाह की बारगाह आफियत परवरदिगार अल्लाह हम सब को बनाए, आमीन बिजाह नबी